تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 28 and 29 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 28. O you who believe, verily the mushrikeen are impure. اے ایمان والو، یقیناً جو مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے، وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. So let them not come near al-Masjid al-Haram after this year. تو اب اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب آنے بھی مت دینا. And if you fear poverty، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہیں مطلب فقیری جو ہے، فقر وہ آ جائے گا، یعنی پاورٹی آ جائے گی، غریبی، اللہ will enrich you if he wills out of his bounty. تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، مالدار. Surely اللہ is all knowing, all wise. کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا بھی ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس کی حکمت میں جو چیز آتی ہے وہ وہی کرتا ہے. آیت نمبر 29. Fight against those who believe not in Allah. ان کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، nor in the last day، اور اس دنیا کا آخری دن جو ہے اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، جو کہ بہت ضروری ہے. nor forbid that which has been forbidden by Allah and his messenger، اور جو کچھ بھی حرام کیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو بھی حرام کیا ہے وہ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے. and those who acknowledge not the religion of truth among the people of the scripture، تو جو اہل کتاب میں سے جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ دین حق ہے، سچا دین. تو وہ اہل کتاب میں سے جوز اور کرسچن، until they pay the jizya، تو اب ان کو جزیہ کا جو ٹیکس ہے وہ بھرنا پڑے گا. with willing submission، یعنی کہ تم کو اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھ سے دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ورڈ ہے یدن، یعنی کہ مطلب دینا، یعنی یوں اپنی مرضی سے. and feel themselves subdued، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کہ تم جزیہ دو اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. idolaters are no longer allowed into المسجد الحرام. جو بھی مشرک لوگ جو ہے اور جو بھی بتوں کی پرستش کرنے والے، ان کو مسجد حرام کے اندر داخلہ منع ہے. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. O you who believe, verily the mushrikeen are impure, so let them not come near al-Masjid al-Haram after this year. تو اے ایمان والو، یقیناً مشرکین لوگ جو ہیں وہ نجس ہیں، تو ان کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا. اللہ commands his believing servants. اللہ اپنے مومن بندوں سے یہ کہہ رہا ہے، حکم کر رہا ہے، who are pure in religion and person. مومن بندے جو ہے وہ اپنے دین میں بھی اور اپنی ذات میں بھی پاک ہے. to expel the idolaters who are filthy in the religious sense، اور دین کے مطلب سینس میں، دینی سینس میں مشرکین جو ہے وہ بہت ہی گندے، ناپاک، نجس ہیں، کیونکہ بتوں کی پرستش کرنے والے بہت ہی گندے اور ناپاک ہوتے ہیں. اس چیز کا دھیان رکھو. تو ان کو نکال دو، یعنی ان کو آنے مت دو مسجد حرام سے، ان کو مطلب باہر نکال دو. آفٹر دا ریولیشن آف دس آیا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آئیڈولیٹرز ور نو لانگر الاؤڈ ٹو گو نیئر دا مسجد، یعنی مسجد کے اندر کی تو بات بھول جاؤ، مسجد کے قریب بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. دس آیا واز ریویلڈ ان دا 9th year of ہجرہ، یعنی ہجری ایئر جو 9 تھا اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. دا میسنجر آف اللہ سینٹ علی رضی اللہ عنہ ان دا کمپنی آف ابو بکر رضی اللہ عنہ دیٹ ایئر ٹو پبلسائز ٹو دا آئیڈولیٹر دیٹ نو مشرک ول بی الاؤڈ ٹو پرفارم حج آفٹر دیٹ ایئر، نور اے نیکڈ پرسن الاؤڈ ٹو پرفارم طواف اراؤنڈ دا ہاؤس. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یعنی کہ ہجری ایئر جو 9واں سال تھا وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے اس بات کو مطلب پورا ان کے سامنے اعلان کرو، اور کہ مشرک جو ہے اب اس حج کے بعد یعنی یہ جو حج ہو جائے گا اس کے بعد اس سال کے بعد کوئی حج وہ لوگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی بھی مطلب جو بھی مطلب نیکڈ پرسن ہے یعنی کہ برہنہ، تو اس کو بھی الاؤڈ نہیں ہو، جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہے بغیر کپڑے کے وہ طواف نہیں کر سکتا اس گھر کے. یعنی کہ جو بھی مطلب اگر لوگ ہیں جو وہاں پر، تو وہ لوگ اگر سوچیں گے کہ ہم اس طرح سے طواف کریں تو وہ نہیں کر سکتے. Allah completed this decree, made it a legislative ruling as well as a fact of reality. اللہ نے اس جو چیز کو اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا اس کو پورا کر دیا. پھر یہ قانون جو ہے اس کا مطلب یہ جو قانون بنا دیا اس کا حکم کیا، اور یہی کہ اب یہی حقیقت ہے کہ اب اس طرح ہی ہوگا. عبد الرزاق recorded that Jabir bin Abdullah commented on the ayah رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ نے اس آیت کے اوپر جو کامنٹ کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. O you who believe, verily the mushrikeen are impure, so let them not come near al-Masjid al-Haram after this year. کہ اے مومنو، ایمان والو، یقیناً مشرکین جو لوگ ہیں شرک کرنے والے وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے اس سال کے بعد. unless it، تو اب انہوں نے جو کامنٹ کیا وہ کامنٹ یہ ہے، unless it was a servant or one of the people of Zimma، یعنی وہ کوئی ملازم ہے، نوکر ہے جو وہاں پر کچھ مطلب خادم ہے، کچھ کر رہا ہے، اور یا تو پھر وہ پیپل آف ذمہ ہے، یعنی پیپل آف ذمہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ٹریٹی ہے پیس کی اور ابھی ان کا وقت پورا نہیں ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی مطلب ہو سکتے. امام ابو عمرو الاوزاعی سیڈ، تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز جو ہے رحمہ اللہ روٹ، انہوں نے لکھا ٹو ہز گورنرز، تو ان کے جو گورنرز تھے ان کو انہوں نے لکھا ٹو پریونٹ جوز اینڈ کرسچنز فرام انٹرنگ دا مسجد آف مسلمس، کہ جوز اور کرسچن، یہودی اور نصرانیوں کو مسلمانوں کی مسجد میں داخلے کے لیے یعنی داخل ہونے سے منع کر دیا جائے. اینڈ ہی فالوڈ ہز آرڈر ود اللہ اسٹیٹمنٹ، اور پھر انہوں نے اپنے اس آرڈر کے ساتھ اللہ کی یہ آیت کو انما المشرکون نجس، تو وہ جو آیت ہے پوری وہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کو بھیجا جو آرڈر کیا انہوں نے، ویریلی دا مشرکین آر امپیور، یہ پوری آیت. عطا سیڈ، اور عطا جو ہے انہوں نے کہا آل آف دا سیکریڈ ایریا، یعنی پورا کے پورا جو حرام یعنی کہ جو بھی مسجد حرم کا جو حرام یعنی کہ جو ایریا ہے از کنسیڈرڈ اے مسجد، تو جو بھی مسجد حرام کا پورا ایریا جو ہے پورا کے پورا اس کو سیکریڈ مطلب مانا جاتا ہے اور وہ مسجد کا ایریا بولا جاتا ہے. فار اللہ سیڈ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی مت آنا. سو لیٹ them not come near المسجد الحرام at مکہ after this year، تو ان کو نہیں آنا چاہیے مسجد حرام جو مطلب مکہ میں ہے اس کے قریب بھی اس سال کے بعد. This ayah indicates that idolaters are impure and that the believers are pure. اس آیت کے اندر یہ چیز کہا گیا کہ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ ناپاک ہیں، شرک کرنے والے، اور مومن جو ہے وہ پاک ہے. In the صحیح is the following، اور صحیح کے اندر یہ چیز ہے المؤمن لا ینجس، the believer does not become impure، مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اللہ said وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، and if you fear poverty Allah will enrich you out of his bounty. تو اگر تمہیں خوف ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا، فقر یعنی کہ مطلب فقیری تو غریبی، تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، رچ کر دے گا اپنے فضل سے.
محمد بن اشاق commented, تو اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا, the people said our markets will be closed. کہ انہوں نے یہ کامنٹ کیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری جو مطلب ہمارے مارکیٹ ہے جو وہ بند ہو جائیں گے, our commerce disrupted, ہمارے بزنس ختم, and what we earned will vanish, اور جو کچھ بھی ہم نے کمایا وہ یعنی غائب ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہی جو کمایا اسی کو کھاتے رہیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا نا. So اللہ revealed this verse, تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, and if you fear poverty, Allah will enrich you out of his bounty. تو اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم پر غریبی آئے گی, پاورٹی آئے گی, کیونکہ ان کو منع کیا جا رہا ہے, تو یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان لوگ نذرانے چڑھا رہے ہیں, کئی خوب سارے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, تو جو بازار ہے اس کے اندر سے بہت بکری ہوتی ہے, سیل ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ جو مطلب اسی وجہ سے جیسے وہ لوگوں نے کہا کہ ہماری مارکیٹیں بند ہو جائیں کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے. تو اللہ نے کہا اپنے فضل سے وہ غنی کر دے گا تمہیں, ڈرو مت. فرام ادر ریسورسز, دوسری جو بھی الگ الگ جو ذرائع ہیں ان سے, انشاء اف ہی ولز, اگر وہ مطلب چاہے گا, انٹل جہاں پہ سورہ آیت ختم ہوتی ہے, آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے, وَهُمْ صَاغِرُونَ and feel themselves subdued, اور ان کو چھوٹا ہو کے رہنا پڑے گا. This ayah means this will be your compensation for the closed markets that you feared would result. تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے جو تمہیں کمپنسیشن دیا جائے گا, یعنی کہ جو بھی انسان کے جیسے انسان کو لگتا ہے کہ وہ جو مارکیٹیں بند ہوگی یہ ہوگی تو اس کی وجہ سے جو اس کے لیے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ کمپنسیشن جو ہے یعنی اس کے بدلے میں معاوضہ دیا جائے گا, جو تمہاری مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں اور جس کا کہ تمہیں خوف ہے کہ یہ ایسا ہوگا, یعنی کہ مارکیٹیں بند ہو جائے گی جس کا تمہیں خوف ہے. Therefore Allah compensated them for the losses they incurred. تو اللہ نے اس کا معاوضہ ان کو ادا کیا کہ جو نقصان بھی انہوں نے اٹھایا, because they severed ties with idolaters, اور جو کچھ بھی مطلب آئیڈولیٹر جو بھی تھے یعنی جو بتوں کی وہاں جو بت تھے نا اتنے سارے کعبہ کے مطلب آس پاس, تو وہ تمام بتوں کی پرستش کرنے والے بھی تو بہت سارے تھے نا, اور وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ مطلب جو اللہ کہتا ہے کہ مطلب تم نے لاس اٹھایا ہے, یعنی کہ تم نے مطلب بہت ہی نقصان اٹھایا ہے کیونکہ تم نے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے آئیڈولیٹرز کے ساتھ. بائی دا جزیہ دے ارنڈ فرام دا پیپل آف دا بک, اور اللہ نے ان کو یعنی یہ کرنے کے بدلے میں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ختم کیا, تو اللہ نے بھی ان کو اہل کتاب سے جو جزیہ وصول کر کے یعنی کہ جو ٹیکس ان کو دلایا, تو یہ چیز انہوں نے ارن کیا. یہ ہے اللہ کی طرف سے معاوضہ ان کا, یعنی کہ جو مارکیٹ بند ہونے کا جو انہوں نے کہا اس کا بدلہ. Similar statements were reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, مجاہد, اکرمہ, سعید بن جبیر, قتادہ اور رحمہ اللہ and الضحاک and others, اور یہ سب نے ہی کہا کہ یہی بات ہے. اللہ said, اللہ نے کہا, ان اللہ علیم, surely Allah is all knowing in what benefits you. یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز ہوگی جو فائدے مند ہوگی, اللہ جانتا ہے. حکیم, all wise, اور وہ کمال حکمت والا ہے, اس کو پتا ہے اس کی حکمت میں کہ کون سی چیز ہے جو کہ ان کے لیے صحیح ہوگی. In his orders and prohibitions, for he is all perfect in his actions and statements. تو اس نے جو کچھ بھی حکم کیا, جس چیز کے لیے منع کیا, حکم کرنا کہ یہ کرو اور منع کرنا, وہ تمام چیز جو بھی ہے, کیونکہ اللہ ہر چیز کے اندر بالکل پرفیکٹ ہے, یعنی کہ اس میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں. وہ اپنے ہر ایکشن میں, اپنی ہر بات میں, ہر اپنی بولی ہوئی بات میں, سب میں وہ بالکل پرفیکٹ ہے. آل جسٹ, یعنی بہت ہی عدل اور انصاف والا. In his creations and decisions,
یعنی جو اللہ تخلیق کرتا ہے اور جو فیصلے کرتا ہے ان سب میں وہ بے حد عدل اور انصاف والا ہے. blessed and hallowed be he. تو اللہ ہے جو بہت بابرکت ہے. This is why Allah compensated Muslims for their losses by the amount of jizya that they took from the people of Zimma. تو جو بھی جن کے ساتھ معاہدے سائن کیے ہوئے تھے وہ ذمہ لوگ ہیں، تو ان سے یہ جزیہ ٹیکس جو ہے وصول کر کے اللہ نے مسلمانوں کی جو نقصان تھا اس کو بھرا. The order to fight people of the scriptures until they give the jizya. پھر اللہ کا یہ حکم کہ قتال کرو اہل کتاب کے ساتھ جب تک کہ وہ تمہیں جزیہ ادا نہ کرے، ٹیکس. اللہ said قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. Fight against those who believe not in Allah. جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان سے قتال کرو، جنگ کرو. nor in the last day، اور وہ آخری دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے. nor forbid that which has been forbidden by Allah and his messenger. جو کچھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ اس کو حرام بھی نہیں کرتے. and those who acknowledge not the religion of truth among the people of the scripture. اور وہ لوگ جنہوں نے دین الحق کو مانا ہی نہیں ہے یہ جو اہل کتاب میں سے. انٹل، تو ان کو اب دینا پڑے گا. انٹل دے پے دا جزیہ، تو ان کو اب جزیہ دینا پڑے گا زبردستی، مار کٹ کے نہیں، ود ولنگ سبمیشن. اینڈ فیل دیم سیلف سبڈیوڈ، کہ ان کو اپنے ہاتھ سے اپنی خوشی سے دینا پڑے گا، اپنی مرضی سے، اور ان کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے رہنا پڑے گا. کیونکہ جزیہ جو ٹیکس ہے وہ دینے کے بعد بندہ جو ہے اس کے اندر آٹومیٹک یہ فیلنگ آتی ہے کہ اب وہ مطلب نیچے ہو گیا، سبڈیوڈ ہو گیا. Therefore, when people of the scripture disbelieved in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they had no beneficial faith in any messenger or what the messengers brought. تو جو اہل کتاب کے لوگ جو تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو یہ تو بات معلوم ہی ہے کہ ایک ہی جو بھی ایک رسول ایک پیغمبر پہ اگر جو بھی ایمان نہ لائے اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. ایک ہی کو نہیں مانا، تو چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام ہو، چاہے وہ مطلب جو بھی ہو، جتنے بھی رسول آئے ان تمام کے لیے کہا گیا یہ کہ اگر ایک بھی رسول کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کیا ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انکار کر رہے تو مطلب کیا ہے؟ They had no beneficial faith in any messenger or what the messengers brought. تو اب ان کو کوئی بھی یعنی کہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں کسی بھی رسول پہ، اور جو بھی وہ لے کر آئے یعنی کہ جو بھی انہوں نے لے آئے اللہ کی مطلب کتاب، اللہ کے آرڈر جو بھی، تو وہ تمام جو ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. Rather they followed their religions because this conformed with their ideas. انہوں نے اپنے دین کو بھی اس لیے فالو کیا، اسی لیے اپنے دین کی اتباع کی، کیونکہ جو ان کے آئیڈیاز ہیں، جو ان کے دماغ میں باتیں ہیں، وہ اس کے ساتھ جو بھی میچ کرے گا یعنی جو اس کے ساتھ کنفرم کرے گا وہ وہی دین کو فالو کرتے ہیں. لسٹ یعنی ان کے اندر جو مطلب ہوس، اینڈ دا ویز آف دیئر فور فادرز، اور ان کے باپ داداؤں کے جو بھی طریقے تھے، یہ تمام چیزیں ناٹ بیکاز دے آر Allah's law اینڈ ریلیجن، یعنی اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اس وجہ سے نہیں مان رہے ان لوگ. انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے جو بھی طریقے تھے، ان کے اندر جو بھی لسٹ تھا، ان کے خود کے جو بھی آئیڈیاز تھے، اسی لیے اس سے میچ کر کے لوگ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو یہ ہم مان سکتے ہیں. That faith would have directed them to believe in Muhammad. اگر اللہ کا قانون اور اللہ تو اگر وہ سچ مچ مومن ہوتے، had they been true believers in their religions، اگر وہ سچے اپنے ہی دین کے اندر سچے مومن ہوتے، تو کہ ان کے اندر
جو فیتھ ہوتا, ایمان ہوتا, that faith would have directed them to believe in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کا جو ایمان ان کے اندر, جو اگر ان کی جو بھی ان کی کتاب ہے, ان کے جو رسول ہے, اگر وہ ایمان ان کا سچا ہوتا وہاں, تو پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. Because all prophets gave the good news of Muhammad's advent and commanded them to obey and follow him صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام رسولوں نے, سب نے, تمام رسول, تمام نبی, سب نے یہ کہا کہ یہ ہے خوشخبری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئیں گے, اور انہوں نے حکم کیا کہ تم ان کو مطلب ان کی فرما برداری کرو گے اور ان کی اتباع کرو گے. لیکن اگر پھر نہیں مان رہے, وہ تو تھوڑے بہت ہی کوئی ہوتے نا جو مانتے. Yet when he was sent, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, they disbelieved in him, تو انہوں نے ان کا کفر کیا. Even though he is the mightiest of all messengers, جبکہ وہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے. Therefore they do not follow the religion of earlier prophets. تو اگر پہلے کے جو بھی نبی اور رسول تھے جن کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مان رہے تھے, وہ کدھر مان رہے؟ اگر مان رہے ہوتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں کیا پرابلم تھا؟ بیکاز دیز ریلیجنس کیم فرام اللہ. ان کے جو بھی دین تھے وہ بھی تب سب تو اللہ کی طرف سے. اس لیے شروعات سے جو دین اللہ نے جو آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے, وہی دین ہے جو آخری مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی آیا. But because these suit their desires and lust, تو ان کو جو بھی ان کی خواہشات ہیں, پھر ان کے اندر جو بھی مطلب گندی لسٹ ہے, اس کو جو بھی سوٹ کرتا ہے وہ صرف اس کو مانتے ہیں. Therefore their claimed faith in an earlier prophet will not benefit them. تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ مطلب جو پہلے کے جو نبی رسول جن کو ہم مانتے تھے, اب وہ چیز ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. Because they disbelieved in the master, the mightiest, the last and most perfect of all prophets. یعنی جو سب سے آخری, یعنی کہ سیل آف دا پروفیٹ ہے وہ, اور پھر وہ تمام مطلب جو بھی ان کے ماسٹر ہے, آقا ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سب سے مائٹی ہیں, سب سے مطلب عظیم ہے, اور آخری ہیں, اور سب سے زیادہ پرفیکٹ تمام رسولوں میں. ہینس اللہ اسٹیٹمنٹ, اسی لیے اب اللہ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو آیت ہے, قاتلو, قتل کرو ان کو, یعنی جنگ کرو ان سے. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. Fight against those who believe not in Allah nor in the last day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, and those who acknowledge not the religion of truth among the people of the scripture. تو اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر, آخری دن پر, اس دنیا کے. جو چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کی وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے, اور پھر دین حق جو ہے سچا دین اس کو وہ مانتے ہی نہیں. This honorable ayah was revealed with the order to fight the people of the book. کہ یہ باعزت آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے کہ جو بھی اہل کتاب کے لوگ ہیں ان سے جنگ کرو. After the pagans were defeated, یعنی سب سے پہلے تو مشرک جو ہے ان کو جو ہرا دیا گیا نا, مطلب ان کو تو مطلب مات دے دی گئی, کیونکہ ان کے لیے تو ایک ہی تھا, اسلام قبول کرو اور نہیں تو نکلو یہاں سے, اور یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب اللہ اہل کتاب کے لیے کہہ رہا ہے ان سے جنگ کرو. The people entered Allah's religion in large numbers. تو یہ جو تھے مشرکین, اس میں بہت سارے یعنی بہت مطلب لارج نمبر, یعنی بہت سارے یعنی کثیر تعداد میں لوگ داخل ہوئے اللہ کے دین میں. And the Arabian Peninsula was secured under the Muslims' control. اور پھر عربین پیننسولا جو ہے پورا کے پورا جو عرب, اس کو پورا کے پورا مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. اللہ commanded his messenger to fight the people of the scriptures. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا
کہ ان اہل کتاب سے جنگ کرو، جوز اینڈ کرسچنز، یہودی اور نصرانی، آن دا 9th year of ہجرہ، اور وہ 9واں سال تھا ہجری ایئر. اینڈ ہی پریپیئرڈ ہز آرمی ٹو فائٹ، اور انہوں نے اپنی پوری فوج کو تیار بھی کر دیا. دا رومنز اینڈ کالڈ دا پیپل ٹو جہاد، یعنی وہ فائٹ کرنے کے لیے رومنس کو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے رومنس کو فائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور لوگوں کو بلایا جہاد کے لیے. اناؤنسنگ ہز انٹینٹ اینڈ ڈیسٹینیشن، تو انہوں نے اپنا ارادہ اور کہاں جانا ہے وہ ان کو مطلب اعلان کیا. The messenger sent his intent to various Arab areas around al-Madinah to gather forces. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب طرف عرب کے اور المدینہ اس کے چاروں طرف یہ تمام جو ان کا ارادہ ہے وہ تمام اس طرف سب بھیجا گیا، اعلان کیا گیا. اینڈ ہی کلیکٹڈ این آرمی آف 30,000. تو پھر ان کے پاس جو فوج آئی وہ اب 30,000 کی تھی. سم پیپل فرام المدینہ and some hypocrites in and around it lagged behind, for that year was a year of drought and intense heat. کچھ لوگ المدینہ کے جو تھے وہ اور کچھ اور منافق لوگ، یعنی کہ منافق لوگ اور کچھ مدینہ کے جو لوگ تھے، مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے چاروں طرف بھی جو بھی ہوں گے مطلب ٹرائبس، تو وہ لوگ پیچھے رہ گئے، یعنی ان لوگ مطلب نہیں گئے جنگ پہ، کیونکہ ایک تو وہ اس وقت وہ قحط بھی پڑا ہوا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی. The messenger of Allah marched, heading towards Ash-Sham to fight the Romans until he reached Tabuk. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ انہوں نے الشام کی طرف مطلب گئے رومنز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے، اور وہ پہنچے تبوک تک. where he set camp for about 20 days، اور وہاں پر 20 دن کے لیے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. next to its water resources، تو وہاں پر جو اس کے پانی کی مطلب جو تھے مطلب وہاں نہریں پانی کی جو تھی وہاں پر انہوں نے مطلب اپنے کیمپس ڈالے. He then prayed to Allah for a decision and went back to Al-Madinah because it was a hard year and the people were weak, as will mention Allah willing. اور پھر یہ جو تبوک کا جو تھا نا ایکسپیڈیشن، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس کا مطلب جب وہ جو آئے گا جب وہ آیت میں تبھی وہ اس کو پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن ابھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں مانگی کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ مطلب کر دے اللہ، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ واپس مدینہ لوٹے، کیونکہ وہ بہت سخت سال تھا، لوگوں کو کمزوری ہو رہی تھی، اور انشاءاللہ اس کو آگے اور زیادہ اچھی طرح سے ذکر کیا جائے گا، بتایا جائے گا. مطلب پیئنگ جزیہ از اے سائن آف کفر اینڈ ڈسگریس، تو جس کو بھی جزیہ پے کرنا پڑتا ہے تو وہ نشانی ہے کفر کی بھی اور بے عزتی اور ذلت کی بھی. Allah said, Hatta yu'tul jizya, until they pay the jizya, if they do not choose to embrace Islam. اگر ان کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ان سے جزیہ وصول کرو. An yadin, with willing submission، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی خوشی سے دینا پڑے گا تمہیں. In defeat، یعنی کہ تم اب ہارے ہوئے ہو، مات کھائے ہو. And subservience، تو اب تمہارے لیے اب وہ ہے کہ تم جو ہو اب اس کو پے کرو گے جزیہ کو، اور چھوٹے بن کے رہو گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ and feel themselves subdued, disgraced, humiliated and belittled، یعنی ان کے لیے بے عزتی، ذلت اور چھوٹے بن کے رہو. Therefore Muslims are not allowed to honor the people of Zimma، اس لیے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بھی پیپل آف ذمہ ہے ان کی، یعنی کہ تم ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ان کو عزت دو، اور ایلیویٹ دیم ابو مسلم، اور مسلم سے ان کو اونچا کبھی مت سمجھو، اوپر مت کرو ان کو. فار دے آر میزریبل، ڈسگریسڈ اینڈ ہیوملیٹڈ، وہ لوگ مجبور لوگ ہیں اور اوپر سے بے عزت اور مطلب ان کو یعنی ذلت ان کے لیے ہے.
تو ان کے لیے مطلب یہ حکم ہے کہ مطلب ان کو زیادہ مطلب مسلم کے اوپر یعنی عزت نہ دو، مسلمان ان کو عزت نہ دے، مسلمان کے اوپر ان کو نہ سمجھا جائے. Muslim recorded from Abu Huraira radiyallahu anh that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاستروه إلى إذ Do not initiate the salam to the Jews and Christians. Jews اور Christian یہودی اور نصرانیوں کو سلام مت کرو. And if you meet any of them in a road, اور اگر تم راستے سے چل رہے ہو اور اگر وہ تمہیں مطلب ملے تو force them to its narrowest alley. تو ان کو تم یعنی اتنا پھیل کے چلو کہ ان کو بالکل جو تنگ جگہ ہے وہاں پر ان کو مطلب لے آؤ، یعنی ایسا تم پھیل کے چلو کہ ان کو ہٹتے 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 بالکل وہ نیرو جگہ کے اوپر ان کو جانا پڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دس از وائی دا لیڈر آف دا فیتھفل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یعنی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے demanded his well known conditions be met by the Christians، کہ اپنی ان کی جو بھی مطلب جو ان کی جو کنڈیشنز تھی، انہوں نے جو کچھ بھی مطلب کہا تھا کہ وہ تمام جو ہے وہ کرسچنوں سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ایسا پوری ہونی چاہیے. دیز کنڈیشنز دیٹ انشورڈ دیئر کنٹینیوڈ ہیوملیشن، ڈیگریڈیشن اینڈ ڈسگریس. تو وہ کنڈیشن یہ تھی جس سے ان کی بے عزتی، ذلت اور ان کا نیچا ہونا جو ہے وہ جاری رہے گا. دا اسکالرز آف حدیث کے جو بھی اسکالرز ہیں narrated from عبد الرحمن بن غنم الاشہری that he said کہ انہوں نے یہ کہا کہ I recorded for عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے عمر بن الخطاب کے لیے یعنی مطلب رضی اللہ عنہ ان کے لیے میں نے یہ تمام چیز جو ہے ریکارڈ کی یعنی لکھی. the terms of the treaty of peace، یعنی جو معاہدے کے جو بھی ٹرمز تھے اس کے اندر جو بھی مطلب کہا گیا تھا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں، اس کے لیے ہی کنڈکٹڈ ود دا کرسچنز آف شام. تو شام کے یعنی شام سیریا، تو وہاں کے جو کرسچنز تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو وہ انہوں نے لکھا اور وہ یہاں پر پوری دی گئی ہے. In the name of Allah, most gracious, most merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is a document to the servant of Allah یعنی Allah, Umar, the leader of the faithful, from the Christians of such and such city. یعنی یہ جو ہے یہ پورا ایک دستاویز ہے، ڈاکیومنٹ ہے اللہ کے بندے عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہے کرسچنوں کی طرف سے فلانی جو بھی شہر ہے وہاں کے ان کے لیے. تو نمبر 1 پوائنٹ اس میں ہے when you Muslims came to us we requested safety for ourselves, children, property and followers of our religion. تو جب مسلمان تم مطلب جب آ گئے ہمارے یعنی مطلب اس میں، اور تب ہم نے تم سے یہ التجا کی کہ ہمیں امن و امان ملے، ہمارے بچوں کے لیے ہماری جو بھی پراپرٹی ہے اس کو، اور جو بھی ہمارے دین کو فالو کر رہا ہے اس کو امن و امان ملے. نمبر 2، we made a condition on ourselves that we will neither erect in our areas a monastery, church or a sanctuary for a monk, nor restore any place of worship that needs restoration, nor use any of them for the purpose of enmity against Muslim. یہ پورا کے پورا مطلب ڈاکیومنٹ ہے جو اس میں دیا ہوا ہے کہ اور ہم یہ بھی کنڈیشن رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم کہیں پر بھی یعنی جو بھی ہمارے ایریا ہے پورے اس میں ہم کوئی بھی مطلب موناسٹری جو ہوتی ہے جہاں پہ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو چرچ ہوتا ہے جہاں پہ پھر ان کے جو بھی ہوتے ہیں نا سب مونکس وغیرہ، تو یا ایسی کوئی سینکچوری جہاں پر لوگ مطلب پناہ لیتے آتے رہتے ہیں، جو بھکشو ان کے مونکس ہوتے ہیں، مونکس کو کیا کہتے ہیں. نور ریسٹور اینی پلیس آف ورشپ، اور ہم کوئی بھی اپنی عبادت گاہ نہیں بنائیں گے
جس کے اندر ہم کو مطلب ریسٹور کرنا پڑے کہ یا پھر ہم کو اینی آف دیم فار دا پرپز آف انمیٹی، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی کی خاطر کوئی ایسی بندگی کی جگہ بنائیں، تو یہ چیز ہم نہیں کریں گے. یعنی ان سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے اور یہ کرو گے اور یہ نہیں کرو گے اور یہ کرو گے. پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے وی ول ناٹ پریونٹ اینی مسلم فرام ریسٹنگ ان آور چرچز. ہم مسلمانوں کو نہیں روکیں گے اپنے چرچ میں کبھی بھی مطلب آرام کرنے کے لیے، ویدر دے کم بائی ڈے اور نائٹ. اگر دن میں وہ سفر کرتے ہوئے آتے ہیں یا رات میں آتے ہیں تو ہم ان کو نہیں روکیں گے. اینڈ وی ول اوپن دا ڈورز آف آور ہاؤزز آف ورشپ. تو ہم اپنی عبادت گاہ جو ہے، ہمارے جو گھر ہے عبادت کے چرچز، ہم اس کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے فار دا وے فیرر اینڈ پاسر بائی. تو جو وہاں سے گزرے یا کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے ہم کھول دیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے دوز مسلم ہو کم ایز گیسٹ. تو جو مسلمان ایک مطلب مہمان کے طور پہ آئیں گے ول انجوائے بورڈنگ اینڈ فوڈ فار 3 days. تو ہمارے پاس 3 دن تک یعنی ان کو رہنے کے لیے اور کھانے کا ہم ان کو مطلب دیں گے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ناٹ الاؤ اے اسپائی اگینسٹ مسلمز ان ٹو اوور چرچز اینڈ ہومز اور ہائڈ ڈیسیٹ اور بیٹریل اگینسٹ مسلم. تو ہم مسلمانوں کے لیے کوئی جاسوسی نہیں رکھیں گے اپنے چرچوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اور یا پھر ان کے لیے کوئی بھی دھوکے بازی یعنی کہ نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، ان کو دھوکہ نہیں دیں گے. نیکسٹ ہے وی ول ناٹ ٹیچ اوور چلڈرن دا قرآن، کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے. پبلسائز پریکٹسز آف شرک، اور ہم کوئی بھی شرک کی جو بھی چیز ہے اس کو ہم پبلسائز نہیں کریں گے، یعنی کہ مطلب لوگوں کے اندر عام نہیں کریں گے. انوائٹ اینی ون ٹو شرک، اور پھر ہم کسی کو شرک کے لیے مطلب دعویٰ نہیں کریں گے. اور پریونٹ اینی آف اوور فیلوز فرام ایمبریسنگ اسلام، اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم ان کو روکیں گے نہیں if they choose to do so، اگر ان کو ایسا کرنا ہے تو. We will respect Muslims، ہم مسلمانوں کی بہت عزت کریں گے. move from the places we sit in if they choose to sit in them، تو ہماری جو بیٹھک ہے، جگہیں ہیں، اگر وہاں وہ لوگ بیٹھنا چاہیں تو ہم اپنی وہ جگہ بھی ان کو دے دیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ناٹ امیٹیٹ دیئر کلودنگ، کیپس، ٹربن، سینڈلز، ہیئر اسٹائل، اسپیچ، نک نیمز اینڈ ٹائٹل نیمز، اور رائڈ آن سیڈلز، hang swords on the shoulders, collect weapons of any kind or carry these weapons. تو ہم ان کو مطلب ان کی طرح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ نہ تو کپڑوں میں، نہ ٹوپی میں، نہ مطلب صافہ باندھتے اس میں بھی نہیں، ان کے جو سینڈل ہے، جوتے، اس میں بھی نہیں، اور نہ ہی ان کی ہیئر سٹائل، اور نہ ہی ان کی بات چیت، اور ان کے جو بھی جیسے نک نیمز رکھے ہوتے ہیں وہ، اور یا ٹائٹل نیمز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم کاپی نہیں کریں گے. اور ہم سواری نہیں کریں گے جو اس کے اوپر جو سیڈل ہوتا ہے جو لیدر کا جو اس کے ساتھ، اور ہم اپنے کندھے کے اوپر تلوار کو لٹکا کے بھی نہیں جائیں گے، یا ہم کوئی اور بھی اسلحہ جمع نہیں کریں گے، اور ہم کسی اسلحہ کو اٹھا کے چلیں گے نہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ناٹ انکرپٹ اوور اسٹیمپس ان عربک اور سیل لکر، اور ہم عربی کے اندر کوئی بھی ہماری جو بھی مطلب جو بھی ہمارے ٹھپے یا جو بھی ہے اس کو ہم کبھی بھی عربی میں نہیں کریں گے، اور ہم شراب نہیں بیچیں گے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ہیو دا فرنٹ آف اوور ہیئر کٹ، اور ہمارا سامنے کا بال جو ہے وہ کٹا ہوا ہوگا. ویئر اوور کسٹمری کلوتھس، اور ہمارے جو ہے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں ہمارے ریتی رواج کے مطابق وہ ہم پہنیں گے. ویئر ایور وی آر، چاہے ہم کہیں بھی ہو. ویئر بیلٹس اراؤنڈ اوور ویسٹ، اور ہم اپنی کمر پہ پٹا پہنتے ہیں تو وہ بھی ہم پہنیں گے. ریفرین فرام اریکٹنگ کراسز آن دا آؤٹ سائڈ آف اوور چرچز، اور ہمارے چرچ کے باہر ہم کراس نہیں لگائیں گے. اینڈ ڈیمونسٹریٹنگ دیم، یا ان کو سب مطلب جیسے کہ کہیں نہ کہیں لگا کے دکھاتے نہ، جیسے وہ نہیں کریں گے ہم. اس کو مطلب ایک اس کا ایک جیسے کیا کہتے ہیں اس کو اشتہار، یعنی جس طرح کراس کو لگا کے. اینڈ اوور بکس ان پبلک ان مسلم فیئر ویز اینڈ مارکیٹس، اور مسلمانوں کا جو بھی ہے مطلب راستہ یا جو بھی ان کا بازار مارکیٹ، تو وہاں پر پبلک میں ہم اپنی کتابیں بھی نہیں رکھیں گے اور نہ کراس، یعنی وہ بھی آ گیا نا ڈیمونسٹریٹنگ دیم اینڈ اوور بکس. وی ول ناٹ ساؤنڈ، اور نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ناٹ ساؤنڈ دا بیلز ان اوور چرچز، ہماری چرچ کی بیل نہیں بجائی جائے گی. ایکسپٹ ڈسکریٹلی
discreetly or raise our voices while reciting our holy books inside our churches in the presence of Muslim, تو وہ بھی ہم نہیں کریں گے. ایک دم مطلب اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے ہماری کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہمارے چرچ کے اندر اگر وہاں مسلمان ہیں تو. nor raise our voices with prayer, اور ہماری جو بھی مطلب دعائیں ہیں اس میں ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے. اور جو بھی دعائیں ایٹ our funerals، اور ہمارے مطلب جو جنازے ہیں اس میں بھی ہم نہیں کریں گے. اور لائٹ ٹارچز ان funeral، اور جو جنازے ہیں جیسے ان کے تو اس کے اندر جو ان لوگ جلاتے ہیں جیسے ٹارچز، تو وہ لائٹس جو وہ نہیں کریں گے. پروسیشن جو ہے جو مسلمانوں کے راستے میں ان دا فیئر ویز آف مسلمس اور دیئر مارکیٹ، تو ان کے مارکیٹ میں ان کے راستوں میں مسلمانوں کے ہم جنازے کو لے کے نہیں نکلیں گے کہ لائٹیں وائٹیں لے کے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وی ول ناٹ بری اوور ڈیڈ نیکسٹ ٹو مسلم ڈیڈ، کہ جہاں مسلمان مطلب دفن ہے وہاں پر ہم اپنے جو مردے ہیں ان کو دفن نہیں کریں گے. اور بائی سرونٹس ہو ور کیپچرڈ بائی مسلمس، اور ہم ان مطلب جو بھی سلیوز ہیں ان کو ہم خریدیں گے نہیں جس کو کہ مسلمانوں نے اپنا قیدی بنایا. نیکسٹ ہے وی ول بی گائیڈ فار مسلمس، اور ہم مسلمانوں کے لیے مطلب ہدایت بنیں گے. اینڈ ریفرین فرام بریچنگ دیئر پرائیویسی ان دیئر ہومس، اور ان کی یعنی کہ جو پرائیویسی ہے ان کے گھروں کے اندر تو وہ اس کو بھی ہم کبھی مطلب اس کو یعنی اس پرائیویسی کو اس میں خلل نہیں کریں گے. When I gave this document to Umar, he رضی اللہ عنہ he added to it، تو انہوں نے یعنی حضرت عمر کو جب یہ آیا پورا ڈاکیومنٹ تو تب انہوں نے اس کے اندر ایڈ کرے ایک اور پوائنٹ، we will not beat any Muslim، کسی بھی مسلمان کو ہم ماریں گے نہیں. اور لاسٹ اس کا پوائنٹ تھا these are the conditions that we set against ourselves، یہ کنڈیشنز ہیں تمام جو ہم نے اپنے ہی لیے اپنے ہی خلاف ہم نے رکھی ہیں. اینڈ فالوورز آف اوور ریلیجن، اور ہمارے دین کو جو فالو کر رہے ہیں کرسچن، ان ریٹرن فار سیفٹی اینڈ پروٹیکشن، تاکہ ہم کو ان سے امن ملے اور ان سے حفاظت ملے مسلمانوں سے. یعنی if we break any of these promises that we set for our benefit against ourselves, then our dhimma promise of protection is broken. تو اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بھی کیا جو بھی ہم نے وعدہ کیا اس میں، تو ہمارا جو ذمہ ہے یعنی کہ جو ذمی لوگ ہیں یعنی جن کو مل رہی ہے ان سے حفاظت مسلمانوں سے، ٹریٹی معاہدہ جن کے ساتھ کیا گیا، تو وہ اب ٹوٹ جائے گا کیونکہ اگر ہم نے اس میں سے کچھ بھی غلط کیا تو. اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو ود اس واٹ یو آر الاؤڈ آف پیپل آف ڈیفائنس اینڈ ریبیلین، تو جو لوگ بھی اپنے مطلب بچاؤ کے لیے اور جو بھی تو جو لوگ بھی مطلب ڈیفائنس کے یعنی جو بچانے والے لوگ اور جو بھی ریبیلین کے ساتھ یعنی جو کرتے ہیں، تو وہ پھر تم کو اجازت ہے کرنے کی، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے، اور جو باغی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تم کو یعنی اجازت ہے کہ تم وہ کر سکتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.